الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان عنایت فرما کر ایک سیدھی سچی صحیح اور آسان زندگی کی راہ عطا فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ حضور کو اللہ عز و جل نے اپنا آخری مکمل قیامت تک چلنے والا پیغام، ہدایت اور کتاب لے کر بھیجا ہے. حضور صاحب شریعت ہیں. مستقل ایک شریعت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صاحب شریعت ہیں، اس لیے صاحب تہذیب ہیں. ایک مستقل کلچر لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے انسانیت کو سویلائزڈ کیا ہے، تہذیب اور تمدن دیا ہے. انسانیت کا ایک سٹینڈرڈ تو ہوتا ہے مال کے اعتبار سے. پیسہ آتا ہے، گاڑیاں آتی ہیں، پیسہ آتا ہے تو لباس آتا ہے، پیسہ آتا ہے تو اچھے مکانات آتے ہیں، اچھی اور صاف ستھری کالونیوں میں رہائش ہوتی. پیسہ آتا ہے تو آدمی گاؤں سے شہر میں آ جاتا ہے، اور زیادہ آتا ہے تو ڈیولپڈ ملکوں میں چلا جاتا ہے، وہاں رہائش اختیار کر لیتا ہے. اس کے پاس
اسباب زندگی بڑھ جاتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی راحت کے اسباب، مشینری، اعلیٰ ترین ساز و سامان جو ہو سکتا ہے وہ پیسے سے آ جاتا ہے. اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پہنچ جاتے ہیں، اچھے لباس اور اچھی سواریوں میں آ جاتے ہیں. اس کے دسترخوان سجنے لگتے ہیں، ان پر کھانے اچھے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا ہے. درجہ زندگی، معیار زندگی بلند ہو گیا ہے. ایک تو یہ معیار ہے جو پیسے سے بنتا ہے، اور ایک معیار ہے جو تہذیب سے بنتا ہے، اخلاق سے بنتا ہے. وہاں مالدار اور غریب کا فرق نہیں ہے. باقاعدہ انسان کا ذہن بنایا جائے، اس کو پڑھایا جائے، زندگی کا سلیقہ سکھایا جائے، زمین پر چلنے پھرنے کی ادائیں اس کو دی جائیں، انسانوں کے ساتھ سلوک کا طریقہ بتلایا جائے، بولنے کے لیے زبان دی جائے، چلنے کے لیے قدم فراہم کیے جائیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی جائیں، اس کو ایک رنگ میں ڈھالا جائے. پھر جب بولے وہ تو اس کے بولنے سے اس کے معیار کا پتہ لگتا ہو، اس کے لباس سے نہیں، اس کے بولنے سے اس کے معیار کا پتہ لگتا ہو، اس کے مکان سے نہیں، اس کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی سے اس کے معیار کا پتہ لگتا ہو. اس کے رہن سہن سے، اس کی معاشرت سے، اس کی خدا ترسی کا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا اندازہ ہوتا ہو. وہ غریب ہو لیکن پڑوسی کے بغیر کھانا نہ کھاتا ہو. وہ غریب تو ہو لیکن اس کو غریبوں کی فکر بھی ہو، اس کے دل میں غریبوں کا درد بھی ہو. وہ صحت مند ہو لیکن بیماروں کی تکلیف کو اور پیڑا کو سمجھتا ہو. اس کے پاس اگر 1 روپیہ ہے تو اس میں سے 20 پیسے وہ پہلے جب تک کسی نادار اور فقیر کو اور غریب کو پریشان حال کو نہ پہنچا دے، اس وقت تک اس کے دل کو خوشی نہ ملتی ہو. وہ خود سادہ رہ کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا جانتا ہو. وہ زمین پر رہے لیکن بندہ بن کر رہے، سر جھکا کر جیے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہو، اس کی بڑائی اور کبریائی کو، اس کی طاقت اور قوت کو یاد رکھتا ہو. وہ جانتا ہو کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ صرف ان کا فضل ہے. وہ ایک ایک نعمت کی قدر کرتا ہو اور ہر چیز کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہو، چاہے وہ ایک سانس ہی کیوں نہ ہو. ہر وقت میں اللہ ہی کو پکارتا ہو. نعمت ملے شکر کرتا ہو، نہ ملے صبر کرتا ہو. اس کی نظریں جھکی رہتی ہوں، حرام کی طرف نہ دیکھتا ہو. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. دنیا کے مالداروں پر، دنیا کے سرمایہ داروں پر لالچ کی نگاہ نہ ڈالتا ہو، دوسروں کے مال پر. تو جانتا ہو کہ یہ جو کچھ انہیں ملا ہے آزمائش کے لیے ہے. اللہ نے جس کو جو رزق دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، وہی پائیدار ہے. اس کو وہ سمجھتا ہو. یہ جو ذہن سازی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے بینر تلے کی ہے.
یہاں شور شرابہ کرنے والے، چیخ پکار کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایسے جرائم جن سے انسانیت ہلاک ہوتی ہے ان کا تذکرہ آیا ہے، حضور انہیں ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ ایک دم ٹیک سے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں میں چمک ہے، آواز میں گرج ہے، فرماتے ہیں یاد رکھو سب سے بڑا مہلک جھوٹ ہے، قول الزور و شہادت الزور، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے انسانیت کی۔ نشہ کرنے والوں پر سزائیں مرتب کی جاتی ہوں اور ان کو یہ کہا جاتا ہو کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا مشکل ہے، یہ کہا جاتا ہو کہ اللہ ان کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، جب آخرت میں نہیں دیکھے گا تو دنیا میں کیسے دیکھے گا؟ یہ ذہن بنایا گیا ہے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بلاత్కాر کے قریب بھی مت بھٹکنا، بہت برا راستہ ہے۔ دنیا سے یہ حیا، شرم اور پاکدامنی کی چادر کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ پائے گی، بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ آج تم جس پر چلے ہو کل کوئی دوسرا بھی اسی پر چلے گا، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ جو تہذیب سکھائی گئی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ پیروں کو زمین پر پٹک پٹک کے مت چلو، کیا کر لوگے؟ زیادہ مت اکڑو، تم اللہ کے بندے ہو، اکڑ کر چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ تمہارا اللہ ہے، پھر یہ کہا کہ اللہ تمہارے اوپر نظر رکھتا ہے، ان ربک لبالمرصاد، گھات لگائے ہوئے ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ کہا کہ جو کچھ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ اللہ کو کچھ چیزیں پسند ہیں اور کچھ بہت ناپسند ہیں۔ جب تم اللہ کی پسندیدہ اعمال کرتے ہو تو اللہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب برے اعمال کرتے ہو تو اللہ نفرت سے دیکھتا ہے۔ اور اللہ کی نظر جب بدلتی ہے تو بندہ عذاب کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ پورا سبق سکھایا، یہ ایک ذہنیت دی ہے۔ اس لیے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، وہ رسول جس نے ایک تہذیب دی ہے، جس نے انسانوں کا ذہن بدلا ہے، جس نے انسانوں کا معیار تخیل بدلا ہے۔ مالداری کی وجہ سے اسباب بے آرائش و زیبائش نہیں، ذہن بدلا ہے۔ آج لوگ سامان کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، اصل سامان نہیں، سامان کے استعمال کرنے والے کا ذہن بنانا، یہ وہ کمال تھا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں انجام دیا ہے۔ حضور کو ہم نے رسول مانا، اللہ کا پیغامبر مانا، اور رسول اس پیغامبر کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو صرف ڈاکیہ نہیں ہوتی، ڈاکیہ جو ہوتا ہے ڈاک تو لاتا ہے، بہت سی مرتبہ بڑی قیمتی ڈاک لاتا ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے، اس کا کام تو صرف پہنچا دینے کا ہے۔ رسول کی حیثیت ڈاکیے کی نہیں، رسول کی حیثیت تو آئیڈیل کی ہے
وہ تو کر کے دکھلاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے احکام پر، اللہ کی ہدایات پر پہلا عمل رسول کرتا ہے، کر کے دکھلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تمہیں اس طرح کرنا ہے جس طرح میں نے کیا ہے. نماز آئی تو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. حج آیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھو طریقہ. نکاح آیا تو فرمایا النکاح من سنتی، طریقہ ہمارا ہوگا اس میں. ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلچر، اپنی تہذیب دے کر ایک قوم کو سویلائزڈ قوم بنایا ہے. اس کا ذہن بدلا ہے، اس کی فکر بدلی ہے، اس کی سوچ بدلی ہے، اس کا رہن سہن بدلا ہے، اس کا کھانا پینا بدل دیا ہے، حرام سے حلال کی طرف، ناپاک سے پاک کی طرف. اس کا لباس بدل دیا ہے، کھلے بدن سے ڈھکے بدن کی طرف. بول چال بدل دی ہے، گالیوں سے دعاؤں کی طرف، برے کلمات سے خیر والے کلمات کی طرف، سختی سے نرمی کی طرف پھیرا ہے انسان کو. اس سانچے میں ڈھالا ہے. جب یہ نعمت ملی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسان نے جب اس نعمت کو سینے سے لگایا، اس پر عمل کیا، اور اس کی وجہ سے جو دنیا میں اس کو انسانوں کے درمیان عزت ملی ہے، سماج میں جو راحت اور سکون ملا ہے، اور اللہ کی نظر رحمت جو اس پر پڑی ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں جو ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، باہر رہنے والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتا ہے. وہ کسی بھی قیمت پر حضور کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، حضور کے علاوہ کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. ہر چیز میں، ہر وقت میں اس کی نگاہ ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے حضور نے کیا کیا ہے، جو حضور نے کیا ہے وہی میں کروں گا. یہی اس کا عشق ہے، یہی اس کی محبت ہے. اس لیے کہ اس نے عمل کر کے جب ٹھنڈک پائی ہے، قرار پایا ہے، سکون پایا ہے، نورانیت پائی ہے، اللہ کی محبت پائی ہے، انسانیت میں عزت پائی ہے، اپنا وقار اور کھویا ہوا مقام پایا ہے. غریبی اور امیری، محتاجی اور اپاہجی، صحت مندی اور ضعیفی اور کمزوری اور بیماری، سب میں یکساں عزت اس کو جو ملی ہے، ہر وقت میں جو اس کو ڈھارس بندھی ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں رسول اللہ کی قدر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عظمت آئی، عزت آئی ہے اور محبت آئی ہے، اور اتنی گہرائی میں اتر گئی ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ دینا چاہتا ہے. یہ رنگ ہٹانا نہیں چاہتا، کسی بھی صورت میں یہ رنگ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. جیسے حضور نے فرمایا تھا نا کہ اب جب ایک مرتبہ تم ہمارے دامان رحمت میں آ گئے ہو، لوٹ کر مت جانا، چاہے جلا دیے جاؤ یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ. ظاہر ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس زبان میں دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طرف شدت تو ہے لیکن ایک طرف شدت محبت بھی ہے. کوئی آدمی خالص قانون پر اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب تم ہمارے دامان رحمت پر آ گئے ہو تو اب باہر چاہے کوئی کتنا ہی گھسیٹنے کی کوشش کرے، باہر مت نکلنا. زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کریں گے کہ یا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے یا جلا دیں گے. اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گے. تمہاری آتما، تمہاری روح کو جو نورانیت مل گئی ہے، جو اللہ سے تعلق مل گیا ہے، اور انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ تمہیں ملا ہے، اور تمہارے اعمال کو جو دوام ملا ہے، تم دنیا میں رہو نہ رہو تمہارا عمل باقی رہے گا، تمہارا طریقہ اور سلیقہ باقی رہے گا.
لوگ اس کو سینے سے لگائیں گے اور اپنائیں گے، اس لیے کہ اس میں انسانیت سے محبت ہے، ہمدردی ہے، لینے کا نہیں دینے کا جذبہ ہے، درد کی قدر اور قیمت ہے۔ اس لیے لوگ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نام کو سینے سے لگائیں۔ ہرگز نمیر ادا کے دل زندہ شد بعشق سبتست بر جرید عالم دوام ماں، وہ کبھی نہیں مرتا جس کا دل عشق الہی اور عشق نبوی سے بھر گیا ہو۔ سبتست بر جرید عالم دوام ماں، عالم کے صفحے پر ہمارا دوام لکھا ہوا ہے۔ آج عمر کا طریقہ زندہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے طریقے زندہ ہیں، صدیق اکبر کی سنتیں زندہ ہیں، حسن بصری کی فرمودات زندہ ہیں۔ آج کون ہے جو مر گیا ہو، جو اللہ کے عشق میں مست تھا؟ آج بھی خواجہ نظام الدین کی باتیں اور ان کا طریقہ اور ان کا پیغام زندہ ہے۔ آج بھی خواجہ اجمیری کا پیغام زندہ ہے، دنیا علی حجویری کا پیغام جتنے بھی اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والے جتنے بھی رہے، سب کا پیغام زندہ ہے، سب کا نام زندہ ہے۔ کوئی نہیں مرتا، آدمی مر جائے گا، پیغام نہیں مرے گا۔ آدمی مر جائے گا، اس کا عمل زندہ رہے گا، لوگ اس کے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جس نے کسی اچھے طریقے کو رائج کیا تو اس کو تو اس پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا ہی، بعد میں آنے والے جتنے بھی اس طریق پر عمل کرتے رہیں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس میں خود حضور اس بات کی شہادت بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم اچھا کام شروع کرتے ہو تو بعد والے اس پر عمل کریں گے، جبھی تو ثواب کا وچن دیا گیا ہے۔ اگر کوئی عمل کرنے والا آتا ہی نہیں تو ثواب کا وچن کیوں دیا جاتا؟ لیکن عہد کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، معلوم ہوتا ہے عمل کرنے والے بعد میں رہیں گے، آپ کا عمل ختم نہیں ہونے والا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت ہے وہ اس پیغام، اس ہمدردی، اس انسانیت نوازی، اس نورانیت اور اس اللہ سے محبت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے حضور کی وجہ سے، اس سے یہ محبت آخری درجے پر پہنچ گئی ہے۔ اب ہم حضور کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سرا ہمارا سب سے مضبوط ہے اور ایمان ٹکا بھی اسی پر ہے۔ اگر کوئی خالص لا الہ الا اللہ کہتا ہو، محمد الرسول اللہ کا انکار کرتا ہو تو وہ مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، اللہ کے یہاں بھی وہ معتبر نہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا اعلان ہے، خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جو رسول کا مطیع نہیں ہے وہ اللہ کا مطیع نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو آپ فرما دیجئے کہ میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ جو حضور والا ہے وہ اللہ والا ہے، جو حضور والا نہیں ہے وہ اللہ والا نہیں ہے، یہ قرآن کا اعلان۔ تو ہمیں محبت رسالت نبوی سے ہے، پیغام نبوی سے ہے، اسی کی وجہ سے ذات نبوی سے ہے۔ آج ذات نبی سے جو محبت ہے وہ پیام نبی کی وجہ سے ہے، اخلاق نبی کی وجہ سے ہے، جو حضور نے ہمیں عطا کیا ہے اس پیغام کی وجہ سے، ان سنتوں کی وجہ سے، اس دین اور شریعت کی وجہ سے، اس ٹھنڈک اور نورانیت کی وجہ سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت ہے۔ اور وہ جب بڑھتا ہے تو اللہ کا نور رسول اللہ ہی کے واسطے ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر رسول اللہ کو ہٹا دو تو اللہ کا نور کسی تک نہیں آئے گا، وہ دل کوڑا ہے جس میں اللہ کا نور نہیں ہے، اور اللہ کا نور آنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتا ہے۔
جس کے دل میں بھی نورانیت ہوگی وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ہوگی۔ آج ہم نام تو لیتے ہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اگر محبت میں واقعی ہم آخری حد تک سچے ہیں اور دل کی گہرائیوں میں محبت ہے تو پھر ادائے رسول زندگی سے ٹپکتی ہوگی، ادائے رسول زندگی سے ٹپکتی ہوگی۔ محبت تو ایک رس ہے، جلیبی میں ہوگا، گلاب جامن میں ہوگا، سب میں ہوگا وہ شیرہ، مٹھاس اسی سے آئے گی، لیکن محبت تو اندر پائی جاتی ہے۔ جو استعمال کرے گا اس کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر انسانیت، ہمدردی، رواداری، ایمانداری، امانتداری، دیانتداری، سخاوت، بھائی چارگی اس میں اندر رچی بسی ہے، عبادت بسی ہے، تواضع بسی ہے، انکساری بسی ہے، اپنے آپ کے چھوٹا بنانا یہ اس کے دل میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ یہ بات اگر ہر چکھنے والے کو، ہر دیکھنے والے کو نظر آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ادائے رسول میں رچے بسے ہیں، واقعی محبت حقیقت میں ہے۔ اس لیے کہ جس آدمی سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی نقل کرتا ہے، آدمی اس کی نقل کرتا ہے۔ اگر واقعی وہ ایسا ہے تو پھر اس کی نقل کی جاتی ہے، اس کی نقل کی جاتی ہے۔ اگر محبت ہو اور وہ آئیڈیل ہو زمانے کا اور پھر ذرہ برابر بھی اس کی نقل نہ کی جائے اور یہ کہا جائے، جبکہ وہ پیغمبر ہے، ایک پیغام لے کر آیا۔ صدیق اکبر نے یہی سبق سکھایا تھا جب لوگ رو رہے تھے اور مدہوش تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، عجیب کیفیت تھی صحابہ کی، اس وقت میں صدیق اکبر نے یہی سبق پڑھایا تھا۔ سنو، جو محمد کو معبود سمجھتا تھا وہ یہ سن لے کہ اس کا معبود دنیا سے جا چکا، لیکن جو یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ ایک پیغام لے کر آئے تھے اور اس پیغام کے لیے انہوں نے جان دی ہے، قربانی دی ہے، خون دیا ہے، زندگی دی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اولاد کی قربانی دی ہے، عزت کی قربانی دی ہے، زخمی جسم ہوا ہے، سب کچھ برداشت کیا ہے اسی کی خاطر، راتوں کا رونا اور دن کی سواری، طائف کے پتھر، احد کے زخم اور مکہ مکرمہ کی تپتی دھوپ میں چادر کا گلے میں ڈالا جانا اور اوجڑی کا گردن پر رکھ دیا جانا اور بیوی پر تہمت لگایا جانا اور بیٹی کو اونٹ کی کونچے کاٹ کر گرا کر شہید کیا جانا، بیٹیوں کو طلاق دیا جانا، بدنام اور رسوا کیا جانا، بھپتیاں کسنا، الزامات لگانا، یہ سب کچھ جس ذات نے برداشت کیا ہے وہ اس پیغام کے لیے کیا ہے۔ جو ذات یہ کہا کرتی تھی کہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر ما ترکت، اگر کوئی دنیا کی ساری نعمتیں حتیٰ کہ چاند و سورج میرے دائیں بائیں ہاتھوں میں رکھ دے اور یہ کہے کہ میں پیغام نہ دوں، اللہ کی پیغام، اللہ کی ہدایت دنیا کو نہ پہنچاؤں، تو میں ایسا نہیں کر سکتا، میں پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانیوں اور اس عزم کے ساتھ جو دین پہنچایا ہے، جو ہدایت پہنچائی ہے، جو انسانیت کا کنسٹرکشن کیا ہے، جو انسانیت کو دیا ہے، جو تہذیب دی ہے، انسان کو جو سویلائز کیا ہے، یہ پیام اصل سینے سے لگانے کا ہے۔ اور حضور کی محبت کی اصل علامت اور نشانی یہی ہے کہ مومن کے اندر رسول اللہ کے مشن کا غم پایا جاتا ہو، فکر پائی جاتی ہو، وہ اس کے لیے جیتا اور مرتا ہو، وہ اس کے لیے توقع ہو اور فکر مند ہو، اس کی زندگی سے رسول اللہ کا کوئی عمل چھوٹ نہ جائے، دوسروں کو بھی، خود بھی چکھے اور دوسروں کو بھی پہنچائے، اپنے عمل سے پہنچائے، اپنے قول سے پہنچائے اور اپنے نبی کی باتوں کی سچائیوں اور اچھائیوں کو پوری قوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت اور عقیدت کے ساتھ لوگوں سے بیان کرتا ہو۔ جب خود چکھے گا اور اس کی لذت محسوس کرے گا تو اس کو اسی انداز میں بیان کرے گا۔
صدیق اکبر نے یہی کہا تھا کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو رسول اللہ دے کر گئے ہیں تو یاد رکھو اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ دین مردہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو اس دین سے، اس پیغام سے، ان ہدایات سے، اس اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں سے عشق ہونا چاہیے۔ تمہاری زندگی سے ٹپکے گا یہ عشق، تمہاری زندگی سے یہ محبت ٹپکے گی، اور اسی رس کو لوگ محسوس کریں گے تو پھر اسلام کی طرف لوٹ لوٹ کر آئیں گے۔ جو پریشان ہیں، دکھے دل ہیں، زندگیاں روکھی ہیں، وہ غموں میں مبتلا ہیں، انہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اتباع کرنے والے، اقتداء کرنے والے، تابعداری کرنے والے، کلمہ پڑھنے والوں میں نظر آئے گی تو پھر لوگ لوٹ لوٹ کر ادھر آنے والے ہوں۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ سچی محبت نصیب فرمائے، سچی اقتداء اور اتباع نصیب فرمائے، پیام نبوی پر جان چھڑکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔